معزز اساتذہ کرام، رفیقان انجمن، مہمانان عزام، آج میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ علماء دیوبند کے موضوع پر لفظ گشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ بر صغیر ہند و پاک میں جتنا کام دیوبند کے علماء نے کیا ہے، اتنا کام نہ کسی نے پہلے کیا اور نہ کوئی بعد میں کر سکے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہندوستان میں جب سے انگریز آیا، دو طبقے ہندوستان میں برسرے پیکار تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے انگریز سے معافیاں مانگی، انگریز کے سامنے گردنیں جھکائیں، انگریز سے دولتیں حاصل کی، انگریز سے جاگیریں حاصل کی۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے نواب سراج الدولہ کی گردن کٹا کر 750 مربع زمین انگریز سے حاصل کی۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شاہ اسماعیل شہید سے غداری کر کے اس نواسہ رسول کو، اس پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کو، اس مجاہد اسلام کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر شہید کرا دیا۔ ایک طبقہ وہ تھا، دوسری طرف ایک طبقہ وہ تھا جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، جو شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا علم بردار تھا، جس فتوے نے بر صغیر میں مالٹا اور کالا پانی اور اسکندریہ کے ساحل پہ جیلوں کو آباد کر کے پھانسیوں کے تختے پر چڑھ کر ساری زندگی انگریز سے ٹکرا گیا، بچوں کو یتیم کرا گیا، بیویوں کو بیوہ کرا گیا۔ وہ طبقہ کٹ تو گیا لیکن نہ انگریز کے سامنے گردن جھکائی، نہ دنیا کے کسی اور باطل کے سامنے گردن جھکائی۔ میرے عزیز دوستو، وہ طبقہ دیوبند کے علماء کا طبقہ تھا۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ تو کافی عرصے بعد بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے دیوبند کا مدرسہ بنا، اس وقت سے دیوبندی بنے ہیں، اس سے پہلے دیوبندیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہمارے پیر و مرشد نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، لیکن مدرسہ بنانے سے پہلے وہ عالم تھے، وہ دین کے فاضل تھے، وہ اسلام کے علم بردار تھے، وہ دین کے مجاہد تھے۔ اس دیوبند کا مدرسہ بنانے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، علماء دیوبند کے مدرسے سے پڑھے ہیں، لیکن یہ علم جو دیوبند کے مدرسے سے پھیلا، یہ جو پوری دنیا میں پہنچا، یہ دیوبند کی سرزمین سے نہیں بلکہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے سینے سے ٹوٹا ہے۔ وہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبدالغنی سے، شاہ عبدالغنی نے شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر المدنی سے، شیخ ابو طاہر المدنی نے محمد بن احمد سے، محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حافظ حسام الدین نے شیخ ربیع بن سبی سے، شیخ ربیع بن سبی نے دو واسطوں سے امام عینی ترمذی سے، امام عینی ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک نے امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام اعظم ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے، انس بن مالک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوستو، یہ جو علم دنیا میں پھیلتا ہے، اس علم کا شجرہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ کہنا کہ چلو علم تو تم نے اس طرح حاصل کیا کہ علم کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، لیکن ولایت ہمارے پاس ہے، تقدس ہمارے پاس ہے، گدیاں ہمارے پاس ہیں، پیری ہمارے پاس ہیں، نقشبندی ہمارے پاس ہیں، سہروردی ہمارے پاس ہیں، چشتی ہمارے پاس ہیں، قادری ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کے اندر علماء دیوبند کو برا کہنے والوں، آؤ دیوبند کے مرکز پہ اگر علم ملتا ہے، اگر تقدس ملتا ہے، اگر ریاضت ملتی ہے، اگر جہاد ملتا ہے، اگر تفکر ملتا ہے، اگر تقوی ملتا ہے، اگر قرآن ملتا ہے، تو اسی دیوبند کی مسلک پہ پیغمبر کی طریقت بھی ملتی ہے، نبی کی ولایت بھی ملتی ہے، نبی کی بزرگی بھی ملتی ہے، نبی کی طہارت بھی ملتی ہے، اسی دیوبند کی برکت سے۔ اس لیے کہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے
ولایت کا سبق پایا میاں جی نور محمد سے. میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے, شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الہادی سے, شیخ عبد الہادی نے شیخ عز الدین سے, شیخ عز الدین نے شیخ عبد الحق سے, شیخ عبد الحق نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے, شیخ عبد القدوس گنگوہی نے خواجہ جلال الدین ٹھانسری سے, خواجہ جلال الدین ٹھانسری نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے, خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے, خواجہ علاء الدین صابر کلیری نے حضرت بابا فرید الدین گن شکر سے, حضرت بابا فرید الدین گن شکر نے ولایت کا سبق پایا ہے خواجہ علی ہجویری سے, خواجہ علی ہجویری نے خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے, خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے شیخ محمد بن احمد سے, شیخ محمد بن احمد نے سلطان بن عمیر سے, سلطان بن عمیر نے خواجہ فضیل بن ایاز سے, خواجہ فضیل بن ایاز نے حضرت حسن بصری سے, حضرت حسن بصری نے حضرت علی المرتضیٰ سے, حضرت علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے دوستو, علم میں ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے, ولایت میں ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے. وہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی یہ باتیں ذرا سمجھیں. 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا تھا. تجارت کے نام سے اس نے آ کر آہستہ آہستہ پورے بر صغیر پہ مسلمانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیا. 1739 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ کے گھر پیدا ہوئے. وہ 1762 میں شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلا فتوی جہاد جاری کیا اور کہا انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے. اسی فتوی کی روشنی میں 1762 میں سلطان ٹیپو میدان میں آتا ہے. سلطان ٹیپو کون تھا؟ اپنے دور کا قطب تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو اپنے دور کا اتنا بڑا ولی تھا کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. سلطان ٹیپو نے میسور کی جامع مسجد بنائی اور اعلان کیا اس جامع مسجد میں وہ آدمی جماعت کرائے جو صاحب ترتیب ہو. علماء جانتے ہیں صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جس کی 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہیں ہوئی. کوئی عالم جماعت کرانے کے لیے آگے نہ بڑھا. سلطان ٹیپو خود آگے آیا اور اس نے آ کر کہا جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہیں ہوئی. اتنا بڑا ولی تھا سلطان ٹیپو. میرے دوستو, مولانا جعفر ٹھانسری رحمہ اللہ کے کالا پانی کے جزیرے جانے کے بعد ہندوستان کی زندہ جاوید تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے. 1867 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ دیوبند کی جگہ ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو. چنانچہ 1867 میں دیوبند کی جگہ ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. اس دینی مدرسے کا سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس مدرسے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جیسا حکیم الامت پیدا کیا. شیخ الہند رحمہ اللہ وہ ہیں جن کے شاگردوں میں وہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے 2800 کتابیں لکھی. شیخ الہند رحمہ اللہ وہ ہیں جن کے شاگردوں میں عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. شیخ الہند رحمہ اللہ وہ ہیں جن کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوئے. شیخ الہند رحمہ اللہ وہ ہیں جن کے شاگردوں میں فخر المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری علی رحمہ پیدا ہوئے. شیخ الہند رحمہ اللہ وہ ہیں جن کے شاگردوں میں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوئے. جن کے شاگردوں میں مولانا الیاس تبلیغی جماعت کے بانی پیدا ہوئے. جن کے شاگردوں میں مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے. وہ حسین احمد مدنی جو 18 سال پیغمبر کے روزے پہ حدیث پڑھاتا تھا. وہ حسین احمد مدنی جو 4 سال مالٹا کے جزیرے میں اپنے استاد کی خدمت کرتا تھا. میرے دوستو, ہمارا تعلق شیخ الہند کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق عبید اللہ سندھی کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق فخر المحدثین علامہ کشمیری کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ہے. ہم تو اس احمد علی لاہوری کو ماننے والے لوگ ہیں جس کو انگریز نے برف کے بلاکوں پر لٹا دیا. اس کے بعد ایک برف کا بلاک حضرت کے اوپر رکھ دیا. انگریز کہنے لگا احمد علی لاہوری کیا خیال ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا تو کر سکتے ہو لیکن احمد علی لاہوری کے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.